السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء چل رہی تھی۔ سورہ نساء میں عورتوں سے متعلق کئی سارے احکامات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں ابتداً ایسی عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کرتی تھیں تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کی گواہی کا ہونا ضروری قرار دیا، ورنہ اگر 4 مردوں کی گواہی ثابت نہ ہو تو پھر اجازت نہیں کسی کے اوپر الزام لگانے کی۔ اب اس کے بعد عورت کے لیے حکم یہ تھا شروع میں کہ اس کو گھر میں قید کر دیا جاتا، اور مرد کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کو لام تان کی جاتی اور اس کی مار پٹائی کچھ نہ کچھ کی جاتی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ نور میں اس سے متعلق پورا ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے ٹگیں گے، اور اگر شادی شدہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر انہیں سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزا شادی شدہ مرد اور عورت پر بھی جاری ہوئی۔ اسی طرح ایک یہودی پر ان کی کتاب کے مطابق، ان کی کتاب میں بھی یہی مسئلہ تھا، اس کے مطابق ان کے اوپر سزا جاری ہوئی۔ اگلی آیات میں دور جاہلیت میں جہاں عورت پر اور بے شمار ظلم کیے جاتے تھے، وہاں یہ بھی ظلم کیا جاتا تھا کہ عورت کو مرنے والے کی وراثت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے مرنے والے کا ترکہ ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، اشیاء ہوتی ہیں، اسی طرح عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ یعنی عورت کو آزادی نہیں تھی کہ شوہر کے انتقال کے بعد، عدت کے بعد وہ آزادی کے ساتھ کسی نہیں، بلکہ جو مرد کے ورثہ ہوتے تھے وہ اس عورت پر قابو کر لیتے تھے، قبضہ کر لیتے تھے، اور اس کو مال جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، مرد کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ ابھی کل ہی ہم پڑھ چکے ہیں اوس بن ثابت کہ ان شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ کو اس کے چچا زاد بھائیوں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور بیوہ کو، بچیوں کو نکال دیا۔ پھر اللہ پاک نے آیتیں اتار دی۔ تو دور جاہلیت میں وہ لوگ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے پھر عورت کے لیے وراثت کے باقاعدہ احکامات جاری فرمائے۔ اگر کسی عورت کو اس کے میکوں کی طرف سے کوئی مال دولت مل بھی جاتا تو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد جو شوہر کے بھائی ہوتے یا اور رشتہ دار ہوتے، وہ اس عورت کو اپنے گھر میں بند کر لیتے اور اس کے مال پر قابض ہو جاتے، اس کو دوسری جگہ نکاح بھی نہ کرنے دیتے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان کی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اگلی آیات میں دور جاہلیت میں جہاں اور کئی ساری خرابیاں تھیں، وہاں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ باپ کی منکوحہ سے اولاد بڑا بیٹا نکاح کر لیتا تھا ستیلی ماں سے۔ یعنی اگر باپ نے 2 شادیاں کی ہیں، 3 شادیاں کی ہیں،
تو جو بڑا بیٹا ہوتا یہ اپنے باپ کی دوسری ماں سے یعنی اپنے باپ کی دوسری بیوی سے نکاح کر لیتا اور اس کو اپنا حق سمجھتا. تو اللہ پاک نے اس کی ممانعت فرما دی. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب ایسا نہ کیا جائے. اسی طرح دور جاہلیت میں دو بہنوں کو، سکی بہنوں کو اکٹھے نکاح میں رکھ لیتے، اس کی اللہ پاک نے ممانعت فرمائی. تو اگلی آیات میں اللہ پاک نے پوری لسٹ بتائی کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں اور کون کون سی عورتیں ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اس سے اگلی آیات میں یہ بتلایا گیا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کہ جو عورت ایک جگہ شادی شدہ ہے نکاح کے ہوتے ہوئے دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. غیر مسلم جو ہیں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں اور اس اعتراض سے بعض دفعہ ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی جیسے مرد ایک وقت میں کئی بیویاں رکھ سکتا ہے تو عورت ایک وقت میں کئی شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی. یہ ان کا اعتراض ہے. اس میں عقلی طور پر تو کئی ساری خامی ہیں، نقص ہیں کہ اللہ پاک نے جیسے جسمانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، کام کاج کی محنت اور مشقت کے اعتبار سے جو مرد کو طاقت دی ہے وہ عورت میں نہیں دی. ایک بات. اور دوسرا یہ کہ اگر ایک وقت میں ایک عورت دو مردوں کے ساتھ نکاح میں رہتی ہے تو اولاد کس کی ٹھہرائے گی؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں عقلی طور پہ بھی بے شمار خامیاں ہیں اور اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا کہ یہ بے غیرتی ہے، یہ صحیح نہیں. اگلی آیات میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. دور جاہلیت میں ایک نکاح موقت کہلاتا تھا جس کو ہمارے ہاں متع کہتے ہیں. یہ نکاح موقت دور جاہلیت میں رائج تھا اور شروع اسلام میں یہ رائج رہا. فتح مکہ کے موقع پر اور خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرما دی. گدے کے حرام ہونے کی ممانعت فرمائی. پہلے گدھا حلال تھا فتح خیبر کے موقع پر، اور اسی طرح متع کی ممانعت فرمائی. یہ متع جو ہوتا تھا یہ اس لیے لوگ کرتے تھے کہ اگر اپنے شہر سے دوسرے شہر میں گئے تو وہاں آج بھی دنیا جاتی ہے تجارت کے لیے، اسفار کے لیے، مہینے لگ جاتے ہیں، 2 مہینے. تو اس وقت یعنی ایسا تھا کہ سفر میں مہینہ لگ گیا، 1.5 مہینہ لگ گیا، کسی جگہ ٹھہرے تجارت کے لیے 2 مہینے لگ گئے، 3 مہینے لگ گئے. تو اب وہ لوگ یہ کرتے کہ 2-3 مہینے چونکہ ایک جگہ رکنا ہوتا تو وہاں کسی عورت سے بات کر لیتے کہ 2-3 مہینے ہم یہاں رہیں گے، اس دوران ہم آپ کو 3 مہینے یہاں رہیں گے، 3 مہینے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، ہم آپ کو یہ معاوضہ دیں گے، اس میں آپ ہمارے گھر کے کام کاج بھی سارے کریں گی، کپڑا لگتا ہے اس کا دھونا ہے اور کھانا پینا ہے، یہ دیگر جتنے بھی اور جو میاں بیوی کے ایک تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ذیل میں ہوں گے. اس کو کہتے تھے نکاح موقت اور نکاح متع بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے لیے نہ باقاعدہ نکاح ہوتا تھا اور نہ باقاعدہ اس کے لیے طلاق ہوتی تھی. یعنی اس کے لیے نکاح نہیں ہوتا، بس یہ بات ہو گئی، آپس میں معاہدہ ہو گیا، طے ہو گیا اور اجرت طے کر لی، اور علیحدگی کے لیے کوئی طلاق بھی نہیں ہوتی تھی اور اس کے لیے کوئی عدت بھی نہیں ہوتی تھی.
پھر اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، بیوی اس عورت کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. یعنی یہ ایک وقتی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ان کے ہاں طریقہ تھا. شروع اسلام میں جیسے اور کئی ساری چیزیں، شراب شروع اسلام میں پی جاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی ممانعت کرتی گئی. بالکل اسی طرح سے یہ بھی رائج تھا، لیکن قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کی ممانعت فرما دی. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. شریعت مطہرہ نے قرآن پاک نے دو جگہ بتائیں کہ اپنی بیوی یا لونڈی، کہ ان کے ساتھ. یہاں لونڈی سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، بعض لوگ لونڈی سے مراد آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی لوگ ہیں، تو یہ نہیں، یہ لونڈیوں کے حکم میں نہیں ہیں. عرب ممالک میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو گھر میں کام کرنے والی لوگ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو وہی حکم دیتے ہیں، جبکہ ایسا قطعی نہیں ہے، بلکہ لونڈی الگ چیز ہے. لونڈی تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور کافر لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو گئے. جو قید ہوئے اس میں مرد عورتیں دونوں قید ہوئے. اب مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا. ان عورتوں کے ساتھ شریعت مطہرہ نے جو ہے اجازت دی تھی کہ یہ لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ نفع حاصل کیا جا سکتا ہے بغیر نکاح کے، یعنی لونڈی کے ساتھ. تو آج وہ تصور لونڈی کا نہیں رہا. اور پھر شریعت مطہرہ نے جو اس طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ میں کافر قید ہوتے تھے، ان کے بارے میں 3 حکم دیے تھے. یا تو آپ انہیں قید کر لیں، غلام بنا لیں، یا انہیں فدیہ لے کر کے آزاد کر دیں، یا انہیں قتل کر دیں. یہ حاکم وقت کے اوپر تھا، یا قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیں. تو اس طرح سے ہوتا تھا. اب چونکہ یہ باقاعدہ کوئی ایسی شکل نہیں ہے، تو اس لیے آج اگر کوئی آدمی لونڈیوں کو گھروں میں کام کاج کرنے والی عورتوں کے بارے میں تصور کرتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے اور زنا کا ارتکاب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو بہرحال اللہ پاک نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ چیز بیان کر دی، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ صرف 2 محل ایسے ہیں جہاں آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، ایک بیوی اور دوسری لونڈی. لونڈی آج ہے نہیں، صرف بیوی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس متع کی ممانعت فرما دی، اور اس وقت سے آج تک کوئی مسلمانوں کا طبقہ، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو متع کی قائل ہو، سوائے اہل تشیع کی. اہل تشیع جو ہیں وہ متع کو جائز قرار دیتے ہیں. جائز ہی نہیں بلکہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں اور بہت بڑی عبادت اور فضیلت کا عمل سمجھتے ہیں، اور چنانچہ ان کے ہاں اس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بازار حسن جو قائم ہیں، جہاں عورتیں جو ہے عصمت کا دھندا کرتی ہیں، ان عورتوں کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، ان عورتوں کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے، اور یہ حکومت کو کہتی ہیں، درخواست دیتی ہیں کہ ہم اہل تشیع ہیں اور ہمارے مذہب میں متع جائز ہے، تو لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے. تو یہ ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے ایک جائز کام کر رہے ہیں، لہذا اس میں ہمارے اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو. خیر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو
اللہ پاک نے ایک گنا عورتوں پر فضیلت دی. اس سے پہلے ایک آیت ہے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. بعض عورتیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کر کے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں، مرد مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور مردوں کی گواہی جو ہے وہ عورتوں کے برابر میں جو ہے، اور دو عورتیں مرد ایک کی گواہی، تو یعنی مردوں کو فضیلت زیادہ ہے. تو ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان چیزوں میں مرد ہم سے آگے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اجر و ثواب میں بھی یہی ضابطہ ہو کہ جو ہم عمل کریں مرد عورتیں، مردوں کو اجر زیادہ ہو عورتوں کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ نے آیتیں اتار دی اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس میں تمنا نہ کیا کریں. کیا مطلب؟ یعنی مرد یہ تمنا نہ کریں کہ کاش ہم عورت ہوتے، عورتیں یہ تمنا نہ کریں کہ کاش ہم مرد ہوتے. اس لیے کہ اللہ پاک نے جس کو جو بنایا ہے، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ پاک کی جس کو مرد بنانے میں حکمت ہے تو اس کے مرد ہونے میں ہی حکمت ہے. یہ اللہ کے کامل علم کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. اور جس کے لیے عورت کا فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور کامل حکمت کے تحت اس کے عورت ہونے کا فیصلہ ہے. تو لہٰذا اس کے عورت بننے میں ہی اس کے لیے خیر تھی. اگر وہ مرد ہوتی تو شاید اس کے لیے وہ فتنہ ہوتا اور وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتے. اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت دی. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے محض اپنے اختیار میں رکھی ہیں. مثلا رنگ کالا ہے، گورا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں. ماں باپ کیسے ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں. ماں باپ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں. ہم کس گھر میں پیدا ہوں، کسی کے اختیار میں نہیں. یعنی یہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے جہاں جس کے لیے جو بہتر سمجھا وہی اس کے لیے فیصلہ فرما دیا. ہمیں ماں باپ کی چوائس کا اختیار نہیں تھا، خاندان کی چوائس کا اختیار نہیں، قومیت کی چوائس کا اختیار نہیں، صدی زمانے کی چوائس کا اختیار نہیں، زبان کی چوائس کا اختیار نہیں، ملک کی چوائس کا. ہم فلاں زمانے میں ہوتے، فلاں ملک میں ہوتے، فلاں قوم میں پیدا ہوتے، فلاں قبیلے میں پیدا ہوتے، فلاں ماں باپ کے گھر میں نہیں. اللہ پاک حکیم ہیں، علیم ہیں. جو اسی طرح اللہ پاک نے اگر مردوں کو ایک حاکمیت دی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہمارے جسم میں دل بھی بنایا ہے، پاؤں بھی بنائے ہیں، ہاتھ بھی بنائے ہیں، سر بھی بنایا ہے. جو اہمیت سر کی ہے وہ ہاتھ کی نہیں. خدا نہ خواستہ آپ کا ہاتھ کٹ جائے، آپ کی زندگی خطرے سے باہر ہے، کوئی خطرہ نہیں. اور اگر آپ کا سر الگ ہو جائے تو آپ بچ نہیں سکتے. جو سر کی اہمیت ہے وہ ہاتھ کی نہیں. تو اب ہاتھ کبھی شکوہ نہیں کرتا کہ اوہو اس سر کو سر کیوں بنا دیا، مجھے ہاتھ کیوں بنا دیا. نہیں. زبان کبھی شکوہ نہیں کرتی کہ مجھے زبان کیوں بنا دیا، ہاتھ کیوں نہیں بنایا. کان کبھی شکوہ نہیں کرتے کہ مجھے کان کیوں بنایا، ہونٹ کیوں نہیں بنایا. اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ پاک نے برتری رکھی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے مردوں میں عورتوں میں برتری رکھی ہے. اگر مردوں کو قوام کے معنی فیصلہ کرنے والا، خیال رکھنے والا، نظام کو چلانے والا، دیکھنے والا. اللہ پاک نے جہاں چار لوگ ہیں تو وہاں حکم ہے کہ آپس میں مشاورت سے چلا جائے، مشاورت سے چلا جائے. اب گھر کی زندگی ہے تو گھر کی زندگی میں اللہ نے تقسیم کر دیا. شوہر کے ذمہ لگایا باہر کے معاملات،
گھر سے باہر کے جتنے بھی معاملات ہیں معاش کا انتظام شوہر کے ذمے اور گھر کا انتظام عورت کے ذمے. اور اگر شوہر کہے کہ ہم بچے سنبھالیں گے آپ باہر جائیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. وہ شوہر بچے کیا سنبھالے گا؟ وہ 2 دن کے بعد پاگل ہو کے باہر بھاگ جائے گا. کبھی ایک کو چپ کرایا تو دوسرا رو رہا ہے, دوسرے کو چپ کرایا تیسرا رو رہا ہے, چوتھا رو رہا ہے. جلدی میں کچن میں گیا تو ہاتھ جلا دیا, چائے اوپر گرا دی. نہیں, جو جس کا کام اسی کو ساجے. اللہ پاک نے گھر کے لیے عورت کو اور باہر کے لیے مرد کی ذمہ داری لگا اور فرمایا کہ اس میں کوئی کسی کی وہ نہیں ہے. آدمی خوش دلی سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ وہ اس کی ذمہ داریاں ہیں, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. جیسے مرد کے اللہ نے حقوق رکھے ہیں ایسے ہی عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف مردوں کے ہی حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق نہیں. عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر. تو جب دونوں جانبین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو گاڑی ٹھیک چلے گی. اور جب آدمی یہ سمجھے گا کہ صرف میرے ہی حقوق ہیں تو پھر گاڑی نہیں صحیح چلے گی. فرمایا کہ انسان ہے, زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اگر کبھی آپس میں میاں بیوی میں, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے میاں بیوی کو کس انداز سے تعبیر کیا. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. اب دیکھو بھائی, یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں, اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا. ہم لباس جو پہنتے ہیں, لباس سے ہمارا جسم گرمی سردی سے بچا بھی ہوا ہے اور ہمارے جسم کا حسن اور وقار بھی لباس ہے. لباس سے انسان معزز محترم لگتا ہے, باوقار لگتا ہے. لباس انسان کی شناخت ہے اور لباس سے انسان ایک محترم لگتا ہے. لباس کے بغیر انسان ناقص ہے, کمزور ہے. تو لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے. تو پتہ چلا کہ مرد عورت کی عزت ہے, عورت مرد کی عزت ہے. مرد کی وجہ سے عورت کے عیوب چھپے ہوئے ہیں, عورت کی وجہ سے مرد کے عیوب چھپے ہوئے ہیں. مرد سے عورت کو راحت پہنچے, عورت سے مرد کو راحت پہنچے. بھائی وہ لباس کیسا کہ جس کو پہن کر کے انسان تنگی محسوس کرے, جس کو پہن کر کے بے سکونی محسوس کرے, وہ کیا لباس ہے؟ وہ لباس تو نہیں, وہ تو تکلیف کا باعث ہے. تو فرمایا کہ لباس کہا کہ لباس کا معنی ہی یہ ہے کہ مرد عورت دونوں کی زندگی اس طرح سے ہو کہ آپس میں سکون اور راحت کا ذریعہ ہوں. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو وہ لباس نہیں ہے, وہ لباس ہے. لیکن پھر بھی شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے, اللہ یہ کہتے ہیں اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیں ہمارے ہاں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, مرد جو ہے مرد, ایک بات میں عرض کرتا ہوں, غلط مشیر جو ہوتے ہیں نا, غلط مشیر وہ ہمیشہ مرواتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. حکومتیں جو برباد ہوتی ہیں وہ غلط مشیروں کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ کیا بات ہے, جب آپ کا زمانہ آیا تو اتنا انتشار, اتنا اختلاف, اور جب صدیق اکبر کا زمانہ تھا تو اتنا اچھا وقت اور اتنا آپس میں محبت. یہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ صدیق اکبر کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے نہ اہل ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کے مشیر ہم تھے, آپس میں نظام ٹھیک چل رہا تھا, اور ہمارے مشیر تم جیسے نہ اہل ہو, اس لیے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جیسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں وہی فیصلے گھر میں لاگو کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. ایک تو ہمارا گھر برباد کیوں ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ڈرامے, فلمیں, ٹی وی, وی سی آر. اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, جیب میں ہر وقت پڑا رہتا ہے.
اور جو کچھ وہاں دیکھتے ہیں وہ مصنوعی ہوتا ہے. یاد رکھیں، جو وہاں دیکھتے ہیں وہ مصنوعی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا. اور مصنوعی صرف دیکھنے کی حد تک ہے. مصنوعی پھول سے کبھی خوشبو نہیں آتی. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں نظر آئے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہاں گھر میں نظر آئے، ایک بات. اور دوسری بات، ہم عادی ہیں آفس کے مزاج کے. کیا مطلب؟ جی 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 سر، جی سر، جی سر. ہم بیوی کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہماری جو ہے وہ نہیں. یہ غلط ہے. وہ بیوی ہے، غلام نہیں ہے، وہ نوکر نہیں ہے آپ کی. اگر ہمارا یہ ذہن ہے تو اس ذہن کو صاف کرنا چاہیے. جیسے ہمارا ایک حق ہے ویسے اس کا بھی ہم پر حق ہے. برابری کا حق ہے. اس کو برابری کا حق دے کر کے چلیں گے، کبھی اختلاف نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر سے آئیں، اب وہ بس نہیں ہے، وہ کر دے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں مشورہ دیا، ارے میاں آنکھیں یہاں رکھنا، پہلی رات اس کو ٹائٹ کر کے رکھنا، 2-4 گالیاں دے دینا، یہ کر دینا، اماں کے گھر میں نہ جانے دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھیں، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہی فیصلے کرو گے. اچھے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ نہیں بیٹھتے اور نہ ہی اچھے لوگوں سے رائے لیتے ہیں. علماء کے پاس اس وقت آتے ہیں جب کھیل بگاڑ چکے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں حضرت کوئی صورت نکال دینا، دین میں تو بڑی وسعت ہے. ارے بھائی، ہم دین بنانے والے نہیں ہیں، بتانے والے ہیں. بنانے والے نہیں ہیں، ہم تو بتانے والے ہیں. اس سے پہلے آتے نا، بتاتے کہ کیسے چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوں اور مسکراتے ہوئے نہ ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں داخل ہوئے اور مسکراتے ہوئے نہ ہوں. میرا خیال عید ہی کا دن ہوگا کہ ہم گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں. ہم کبھی تعریف نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم آپ کے پاس رہا، خادم 10 سال آپ کے پاس خادم رہا. وہ کہتے ہیں پوری زندگی کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں. حضور تو بیویوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے. جی ہاں، حضور علیہ السلام بیویوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے، جیسے دوست رہتے ہیں. ایسی محبت تھی. اور ہم دیانتداری سے، میں سب نہیں، سب تو ماشاءاللہ، میں اکثر یعنی جو آج کل صورتحال چل رہی ہے، طلاق، آپ مدارس میں جائیں، دارالافتاء میں جائیں، سب سے زیادہ مسائل طلاق کے آتے ہیں. ابھی شادی کو 4 مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، سال نہیں، طلاق پہلے ہو گئی. ایسا بھی ہوا 1 مہینے میں ہی طلاق ہو گئی. اندازہ کریں کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے. عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، یہ غلط دوستی ہے، غلط دوستی ہے اور غلط لوگوں کی مجلس کی یہ نحوست ہے. ورنہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اچھا برتاؤ کرو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. کوئی ماں باپ نہیں کہتا اپنی اولاد سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، نہیں کہتے. کچھ غلط ہم کہتے ہیں. دیکھو، میں یہ نہیں کہتا تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. بچیوں کا بھی قصور ہے، مردوں کا بھی قصور ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، مرد کسے کہتے ہیں؟ مرد اسے نہیں کہتے کہ بھئی سر پہ ٹوپی رکھ لی تو مرد بن گیا. مرد کیا نا جس کا حوصلہ بڑا ہو، جس کا ضرب بڑا ہو، جس کی سوچ بڑی ہو، جس کا دل بڑا ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ اور جوتا اٹھانا اور تھپڑ مارنا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ نہیں. ہم نے کوئی بکری گائے خرید کے لائے ہیں؟ نہیں.
کبھی سوچیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، کوئی ان کے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے دیکھے ہمیں کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ نہیں۔ لہذا عزت دیں، عزت، بیوی کو عزت دیں۔ عورت یاد رکھیں، عورت آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی، صرف محبت کے 2 بول چاہتی ہے۔ میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، عورت کو چلانا کیا مشکل ہے؟ عورت آپ کے 2 محبت کے بول سے وہ خوش ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعوت پہ تشریف لے گئے، جب دعوت پہ تشریف لے گئے تو کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد خاتون پردے میں تھی، اہل خانہ، حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا کھانا تیار کیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی، میں نے تو یہ کہا کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، وہ رونے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا کیا میری کوئی بات بری لگ گئی؟ کہا نہیں حضرت، آپ نے تو میرا کھانا آج پہ دفعہ کھایا اور آپ نے کہا بہت اچھا بنایا ہے، یہ میرا شوہر 20 سال ہو گئے کبھی آج تک اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ حضرت نے بہت ڈانٹا اس کو، بہت ڈانٹا۔ غالباً حضرت تقی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، حضرت نے بہت ڈانٹا، فرمایا یہ کیا انسانیت ہے؟ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری تعریف کرے، ذرا سوچیں آپ کے سامنے اگر آپ کے کسی کزن کی تعریف کرے نا تو چہرے کے اوپر کیا تاثرات ہوں گے؟ سوچا ہے کبھی؟ وہ کہے آپ کا منہ تو ایسا ہے، آپ کو تو سریکہ پہننا ہی نہیں آتا، آپ کو تو چلنا نہیں آتا، تیرا فلاں کزن دیکھ کیسا ہے، تو کیسا دل کے اوپر آرے چلیں گے؟ اور ہم اپنی بیوی سے کہیں وہ فلاں لڑکی تو بہت اچھی ہے، وہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور پھر آپ چاہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے، کہاں سے کرے گی وہ محبت؟ کوئی انسانیت ہے؟ جو ہم اپنے لیے پیمانہ رکھتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی رکھیں۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں وہ صرف ہماری بات کرے، کسی اور کی بات نہ کرے، کسی اور کا خیال بھی دل میں نہ لائے، تو پھر آپ کیسے اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو فلاں ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جوتے نہیں پڑیں گے تو ملے گا کیا؟ پھر کہاں سے ہوگا سلوک؟ پھر کہاں سے ہوگی محبت؟ نہیں، دین یہ نہیں کہتا۔ سمجھے بات کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ماتھے پہ محراب بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہلی صف میں نماز کھڑے ہو کر کے پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اخلاق بڑی بات ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کے بعد آپ مجھ سے مل لیے، میں آپ سے مل لیا تو یقیناً آپ مجھے خوش ہو کے ملیں گے، میں آپ کو خوش ہو کے ملوں گا۔ میرے اخلاق پوچھنے ہیں تو میری بیوی سے پوچھیں کہ مولانا صاحب کیسے ہیں۔ آپ کے اخلاق پوچھیں گے تو آپ کی بیوی سے پوچھا جائے گا کہ آپ فلاں صاحب کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے ساتھ برتاؤ کیسے ہے، پتہ چلے گا اخلاق کیسے ہیں۔ محلے والوں سے اخلاق کا نہیں پتہ چلے گا، یاد رکھیے گا۔ اخلاق کا پتہ بیوی سے چلتا ہے، بیوی سے زیادہ ہمیں سمجھنے والا کوئی نہیں، اور ہم سے زیادہ بیوی کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے لیے ہم بہت اچھے ہیں اور بیوی کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ یہ کیا اچھے ہیں؟ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا میں تم میں سب میں اچھا ہوں، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علماء نے لکھا ہے آپ آج بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، لو ایک نے کہا کہ یہ میرے منہ میں نوالے ڈالتی ہے کہا کہ میرے منہ میں نوالے ڈالتی ہے، بھلے میں کوئی بچہ ہوں؟ یہ شوق کہہ رہا میں کوئی بچہ ہوں میرے منہ میں نوالے ڈالتا ہوں۔ میں نے کہا پاگل آدمی تجھے کون سمجھائے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شوہر بیوی کے منہ میں اور بیوی شوہر کے منہ میں نوالے ڈالتی ہے یہ صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ جو بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو محبت سے دیکھتے ہیں، انہیں اللہ محبت سے دیکھتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین تو پڑھیں، ہم دین پڑھتے نہیں، سیرت پڑھتے نہیں،
ہم پڑھتے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ہم چلاتے ہیں اپنے گھر ایسے نہیں چلیں گے، گھر تو جہنم بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اگر کسی انسان کو نیک فرما بردار بیوی مل جائے، خدا کی قسم اس کا گھر جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انسان کی خوش نصیبی کی 3 چیزیں ہیں، کشادہ گھر، اچھی سواری، نیک بیوی۔ نیک بیوی تو بھائی ہم نیک بیوی چاہتے ہیں، ہمیں بھی تو نیک بننا چاہیے۔ ہم بااخلاق بیوی چاہتے ہیں، ہمیں بھی بااخلاق بننا چاہیے۔ تو بھائی اس کے بھی ہم پر حق ہیں، ہمارے بھی اس پر حق ہیں، دونوں کو برابر کر کے لے کے چلیں۔ اور اس معاملے میں تھوڑا سا جو ساس سسر ہیں انہیں بھی کشادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو ساس سسر ہیں انہیں بھی وہ اپنی غلطی کو مانیں، بہو اپنی غلطی کو مانے۔ جب دین پر چلیں گے، تقوی پر چلیں گے تو پھر ہر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے گا، پھر حقوق کی چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، پھر یہ ہوگا کہ میں دوسرے کے حقوق ادا کروں، وہ کہے میں دوسرے کے حقوق ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ذمے جن جن کے جو حقوق واجب الادا ہیں، اے اللہ سب اہل حق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر والوں کے حقوق، والدین کے حقوق، دوستوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے، غرض یہ کہ جس کے جو حق ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں سب اہل حق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس میں کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں معاف فرما، آئندہ کے لیے ہماری اصلاح فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔